ایک عورت کا قصہ۔ کوئی تدبیر موت کو ٹال نہیں سکتی۔ اگلے زمانے کی ایک عورت حاملہ تھی۔ جب اسے درد ہونے لگا اور بچی پیدا ہوئی تو اس نے اپنے ملازم سے کہا کہ جاؤ کہیں سے آگ لے آؤ۔ وہ باہر نکلا تو دروازے پر ایک شخص کھڑا تھا۔ پوچھتا ہے کیا ہوا، لڑکی یا لڑکا؟ اس نے کہا لڑکی ہوئی ہے۔ کہا سن، یہ لڑکی 100 بندے سے خلوت کرائے گی، پھر اس کے ہاں اب جو شخص ملازم ہے اسی سے اس کا نکاح ہوگا اور ایک مکڑی اس کی موت کا باعث بنے گی۔ وہ ملازم یہیں سے پلٹ کر آیا اور آتے ہی ایک تیز دھار چھری لے کر اس لڑکی کے پیٹ کو چیر ڈالا اور اسے مردہ سمجھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی ماں نے یہ حال دیکھا تو اپنی بچی کے پیٹ میں ٹانکے دیے اور علاج معالجہ شروع کیا، جس سے اس کا زخم بھر گیا۔ اب ایک زمانہ گزر گیا، ادھر یہ لڑکی بلوغت کو پہنچ گئی اور تھی بھی بہت اچھی شکل و صورت کی، بس چلنی میں پڑ گئی، برے کام کرنے لگ گئی۔ ادھر وہ ملازم سمندر کے راستے کہیں چلا گیا، کام کاج شروع کیا اور بہت رقم پیدا کی۔ کل مال سمیٹ کر بہت مدت بعد یہ پھر اسی اپنے گاؤں میں آ گیا اور ایک بڑھیا عورت کو بلا کر کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، گاؤں میں جو بہت خوبصورت عورت ہو اس سے میرا نکاح کرا دو۔ یہ عورت گئی اور چونکہ شہر بھر میں اس لڑکی سے زیادہ خوش شکل کوئی عورت نہ تھی، یہیں پیغام ڈالا، منظور ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا اور وداع ہو کر یہ اس عورت کے گھر آ بھی گئی۔ دونوں میاں بیوی میں بہت محبت ہو گئی۔ ایک دن ذکر اذکار میں اس عورت نے اس سے پوچھا آخر آپ ہیں کون، کہاں سے یہاں آ بھی گئے، یہاں کیسے آ گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے اپنا تمام ماجرا بیان کیا کہ میں یہاں ایک عورت کے ہاں ملازم تھا، وہاں سے اس کی لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کر کے بھاگ گیا تھا، اب اتنے برسوں بعد یہاں آیا ہوں تو اس لڑکی نے کہا جس کا پیٹ چیر کر تم بھاگے تھے میں وہی ہوں۔ یہ کہہ کر اپنے اس زخم کا نشان بھی اسے دکھا دیا۔ تب تو اسے یقین آ گیا اور کہنے لگا جب تو وہی ہے تو یہ ایک بات تیری نسبت سے مجھے اور بھی معلوم ہے، وہ یہ کہ تو 100 آدمیوں سے مجھ سے پہلے مل چکی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام تو مجھ سے ہوا ہے، بہت زیادہ ہوا ہے، لیکن گنتی یاد نہیں۔ اس نے کہا کہ مجھے تیری نسبت سے ایک اور بات بھی معلوم ہے، وہ یہ کہ تیری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی۔ خیر چونکہ مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں تیرے لیے ایک بلند و بالا پختہ اور اعلیٰ محل تیار کروا دیتا ہوں، اس میں تو رہ تاکہ وہاں تک ایسے کیڑے مکوڑے پہنچ ہی نہ سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی محل تیار ہوا اور یہ وہاں رہنے سہنے لگی۔ ایک مدت کے بعد ایک روز دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے کہ اچانک چھت پر ایک مکڑی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی اس شخص نے کہا دیکھو آج یہاں مکڑی دکھائی دی ہے۔ عورت بولی اچھا یہ میری جان لیوا ہے، جب ہی سہمی اور میں اس کی جان لے لوں تاکہ یہ میری جان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ غلام کو حکم دیا کہ اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ وہ پکڑ کر لے آیا۔ اس نے زمین پر رکھ کر اپنے پیر کے انگوٹھے سے اسے مل دیا اور اس کی جان نکل گئی۔ اس سے جو پیپ نکلا اس کا ایک آدھا قطرہ اس کے انگوٹھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان اڑ کر پڑا رہا۔ اس کا زہر چڑھا، پیر سیاہ پڑ گیا اور اسی میں وہ مر گئی۔ لہذا موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا، کوئی تدبیر موت کو ٹال نہیں سکتی۔ قسمت میں جو لکھا ہے ہو کر رہتا ہے۔ کہانی کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سے آپ فائدہ اٹھا سکیں اور ہمارا بھی حوصلہ افزائی ہو سکے۔